بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ان احادیث مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے اس امت کے اوپر کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، فتحت ابواب السماء فلا یغلق منہا باب حتی یکون آخر لیلۃ من رمضان، کہ جو ہی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک دروازہ بھی ماہ رمضان کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، سارے کے سارے دروازے کھلے ہیں اور وہ کھلے دروازے ہیں اور رحمت الہی کا نزول بھی ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرما رہا ہے اور کوئی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ اب ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور دوسرا وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 1500 حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ، کہ جب بندہ مومن ماہ رمضان کی کسی بھی رات کو سجدہ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو ہر سجدے کے بدلے میں ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں۔ اچھا، دو نفل آپ پڑھیں گے تو دو نفل کے اندر کتنے سجدے ہو گئے؟ 4 سجدے ہو گئے، تو 2 اور 2 4، اور 15 15 30 اور 30 60، 2 رکعت نماز نوافل کے اندر جو صرف 4 سجدے آتے ہیں، 6000 نیکیاں تو ان کے اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف سجدے کی بات ہے، ابھی رکوع الگ ہے، قیام الگ ہے، قرات الگ ہے، اور اس کے اندر جو تسبیحات ہیں ان کا ثواب الگ ہے۔ یہ سجدے کا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی نہیں، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر محل بھی بناتا ہے۔ اب اس محل کی تعریف و توصیف اور اس کی کیفیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ محل کیسا ہوگا جو جنت کے اندر بندہ مومن کے لیے بنایا جاتا ہے جو ماہ رمضان کی رات کو سجدہ کرتا ہے۔ اب سجدے کے اندر سب تراویح اس کے اندر داخل ہے اور اس کے اندر فرائض اور نوافل بھی داخل ہیں، یعنی اس مہینے کے اندر جو بندہ مومن عبادت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو جنت کے اندر محل ہوتا ہے وہ محل سرخ یاقوت کا ہوتا ہے، سرخ یاقوت کا ہوتا ہے، اور لہا 60,000 باب، اللہ اکبر، اور اس کے 60,000 دروازے اس کے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پہ پھر ایک محل ہوگا، ہر دروازے کے اوپر پھر ایک محل ہوگا، اور وہ جو ہے وہ محل وہ سونے کا ہوگا اور سرخ یاقوت کا ہوگا، یعنی وہ محل بھی ہوگا۔ وَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اور جب بندہ مومن پہلے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں پرسوں کے درس کے اندر اس کی وضاحت و صراحت کر چکا تھا کہ ان گزشتہ گناہوں کی معافی کا تعلق ان گناہوں کے ساتھ ہے جو صغائر ہوں، صغیرے گناہ ہوں، ورنہ جو کبیرے گناہ ہوں ان کے لیے ضروری ہے توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور اگر لین دین کا معاملہ ہو تو وہ بھی ختم کرے، اس کے بعد ہی ان کی معافی ہوگی۔ اِلیٰ مِثْلِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مِن شَہْرِ رمضان، اور اسی طریقے سے پہلے، دوسرے، تیسرے روزے ہر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت امت کے اوپر برستی رہتی ہے اور برابر ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ مِّن صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَىٰ أَن تَوَارِي بِالْحِجَابِ، اور آئے ہے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی آپ فضیلت و عظمت تو دیکھیں۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں 70,000 فرشتے سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس امت کے ان لوگوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر کرم فرما۔ اب فرشتے کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ روزے دار کے لیے۔ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
اور فرشتوں کی دعاؤں کے اندر اثر اتنا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا قال الامام وللضالین قولوا آمین، جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، اس لیے کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین مل جائے، اور آمین بھی دعائی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو قبول فرما، تو جس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ مل جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرشتے مستقلاً جس کے لیے دعا کرتے ہوں، مستقل جس کے لیے دعا کرتے ہوں، تو پھر اس کے درجات اللہ کتنے بلند فرمائے گا۔ اور یہ سلسلہ جاری آتا ہے وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ، اور جو بندہ مومن ماہ رمضان کے اندر سجدہ کرتا ہے دن کے اندر یا رات کے اندر، یسیر الراکب فی ظلها 500 عام، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ محل عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر وہ مقام عطا فرمائے گا، اور رتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کا سایہ اس جنت کا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سائے کے اندر اگر 500 سال تک چلتا رہے، دوڑتا رہے، تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم فرمائے گا اس بندہ مومن پہ جو ایسا درخت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنت کے اندر کہ اس کے سائے کے اندر 500 سال تک بندہ چلتا رہے، دوڑتا رہے، تو تب بھی اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر اس ماہ رمضان کے اندر عبادت و ریاضت کرتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ حضرت امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور امام منذری نے بھی روایت کیا، اور دیگر محدثین نے۔ بس ایک حدیث پاک اس تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من فطر صائما من شہر رمضان من کسب حلال، شرط لگا دی ہے حلال رزق سے، حلال ایسے نہیں کہ ادھر رشوت کا پیسہ آیا، سود کا آیا، اس سے کسی کو افطاری کر دی، کوئی فائدہ نہیں۔ حلال کسب سے، حلال کمائی سے اگر کوئی کسی کو افطار کروا دیتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلہا، تو پھر فرشتے رمضان المبارک کی ہر رات کو پابندی کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت و بخشش فرما، یا اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ اور پھر نمبر 1 وصافہ جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر، اور جس دن شب قدر آتی ہے نا، 27ویں ہے عام محدثین کی رائے کے مطابق، یا جو بھی ہو، تو لیلۃ القدر کو حضرت جبریل آمین اس کے ساتھ آ کر کے مصافحہ کرتے ہیں، جبریل آمین مصافحہ کرتے ہیں، اور تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل آمین ہیں۔ حضرت جبریل آمین اور فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں نا اس رات کو، تو جبریل آمین اس بندہ مومن کے ساتھ جو کسی کو افطار کروا دے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی جبریل آمین اگر کسی کے ساتھ مصافحہ کر لے اس کی علامت کیا ہے؟ تو علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جو رمضان سے پہلے کیفیت ہوتی ہے نا، پھر رمضان کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی۔ جو حالت ماہ رمضان سے پہلے ہوتی ہے ماہ رمضان کے بعد بدل جاتی ہے، وہ بدلتی کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے وَمَنْ صَافَهُ جبرائیل علیہ السلام يَرِقُّ قَلْبَهُ وَتَكْسُرُ دُمُوعُهُ، دو چیزیں، ایک تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایک اس کی آنکھیں اللہ کا ذکر سن کر کے نبی کے عشق کے اندر رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دو چیزیں جس بندہ مومن کے اندر یہ سمجھے کہ ماہ رمضان سے پہلے دل تھوڑا سخت تھا، رمضان کے بعد نرم ہو گیا، اور رمضان سے پہلے خوف الہی کے اوپر یا تنہائی کے اندر، محفل میں نہیں تنہائی کے اندر اگر آنسو پہلے نہیں آتے تھے، آپ اگر آنسو آنا شروع ہو گئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت قبول بھی کر لی اور جبریل آمین نے مصافحہ بھی کر لیا ہے۔ یہ علامت بتائی گئی ہے۔ کالا کل تو راوی کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، کالا کل تو یا رسول اللہ، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ۔ بھائی اسی لفظ کے اوپر تو دنیا جھگڑتی ہے، یہ صحابہ کرام کی بڑی پرانی سنت ہے، یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ایک بار چیلنج بھی کیا تھا، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ہر حدیث کی کسی کتاب کا شاید کوئی ورق ہو جس میں یا رسول اللہ لکھا ہوا نہ ہو، ورنہ ہر ورق کے اندر آپ کو یا رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ تو اب صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس نہ ہو، کسی کو افطاری نہیں کروا سکتا نا، اگر نہ کروا سکے کسی کو، تو آقا نے ارشاد فرمایا صرف ایک مٹھی کھانا دے دے،
مٹھی میں کتنا آتا ہے؟ 2-4 کلو تو آ جاتا ہے نا. ایک مٹھی کھانا اگر دے دے اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل و کمالات اس کو بھی عطا فرمائے گا. کل تو آئے ہے صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ایک لقمہ روٹی بھی نہ دے سکے کسی کو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کی ایک گھونٹ، دودھ کی 1 کلو نہیں، 1 گھونٹ دودھ کی. اور پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یہ بھی نہ ہو سکے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فشربۃ من ماء کہ پانی کی 1 گھونٹ پلا دے اللہ یہ سارا ثواب اسے عطا فرمائے گا. پانی کی 1 گھونٹ پلا دے اللہ تعالیٰ یہ سارا ثواب اسے عطا فرمائے گا. حقیقت یہ ہے کہ رحمت خدا بہانمی جوید، اللہ کی رحمت صرف بہانے تلاش کر رہی ہے کہ یہ بندے اللہ کی راہ میں آئیں اور میں انہیں بخش دوں اور میں ان کے درجات بلند کر دوں. بس خدائے قدوس کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہے، لیکن ہم وہ نالائق لوگ ہیں جو رحمت سے بھاگے ہوئے نظر آتے ہیں اور رحمت کا حصہ ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.